نحمدك الله ونشكرك إذ هديتنا للإيمان وأكرمتنا بنعمة الإسلام وصلى الله تعالى على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم سامعین کرام، ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے دن سے نوازا جس میں رب کائنات میزبان ہوتا ہے اور انسان اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے اور مسلمان مدعو ہوتے ہیں۔ یہ دن اتنی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے کہ فرشتے اس دن میں اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، وہ جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے عید الفطر، عید کے معنی خوشی کے اور بار بار لوٹنے کے ہیں۔ چونکہ عید کا دن بار بار لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو موقعوں پر وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ دو خوشی کس موقع پر ہوتی ہے؟ پہلی خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی جب رب سے ملاقات ہوگی۔ تو افطار کے وقت سے مراد یہ ہے کہ ہر دن روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رکا، بیوی سے صحبت سے رکا، تو شام کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام رمضان المبارک کے مہینے کے گزر جانے کے بعد ایک مجموعی طور پر افطار ہوتا ہے اور وہ عید کا دن ہے، یہ اللہ کی طرف سے افطاری ہوتی ہے۔ اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ دو دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ دو دن ایسے ہیں کہ ان میں کھیل کود کرتے ہیں، کھانا ناچ گانا کرتے ہیں، اسی طرح گانا بجانا کرتے ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دن کیوں منائے جاتے ہیں، ان کی بنیاد کس پر ہے؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد نے ان دنوں میں کارنامے انجام دیے تھے، تو ہم نوروز کا دن مناتے ہیں، ہم مہران کا دن مناتے ہیں، مہرجان کے اندر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ہمارے عید کے دن دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری عید عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ تو شریعت کے اندر صرف دو دن خوشی کے ہیں یعنی عید کے ہیں، اس کے علاوہ جو عیدیں منائی جاتی ہیں، خواہ وہ عید میلاد النبی ہو یا اس کے علاوہ ہو، وہ سب شریعت سے اس کی اصل نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دو دن ہمیں خوشی کے عطا کیے ہیں، ہمارے تہوار اور دیگر لوگوں کے تہوار میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں لہو و لعب ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو دو دن عطا کیے گئے ہیں یہ عبادت کے دن ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ
ان کے تہوار کسی کارنامے پر مبنی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا تو اس کو عید کا دن بنا لیا گیا۔ مثال کے طور پر عیسائی مناتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں۔ اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہود، وہ اس دن کو مناتے ہیں کہ جس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ لیکن اسلام کے اندر جو عید منائی جاتی ہے وہ کسی گزرے ہوئے واقعے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے یہاں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو فتح کرنا، بدر کے اندر کامیاب ہونا، تو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ عید کو ان دنوں پر منایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام دنوں کی رعایت نہیں کی، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عید کو رکھا۔ اسی طرح ایک بڑی عبادت حج کے بعد بقرعید کو رکھا۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بندے کو اپنے عمل پر خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر عید منانی چاہیے، تاکہ بندوں کو عمل کی تاکید کی جا سکے، عمل کے لیے ان کو تیار کیا جا سکے۔ ایک مہینے تک جو روزے رکھے ہیں اس کی خوشی میں عید کا دن دیا گیا۔ ایک بڑی عبادت جو حج کی ہے اس کے بعد بقرعید کا دن دیا گیا۔ اس عید کے دن کی فضیلت یہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چوراہوں پر کھڑے کر دیتے ہیں، گلی کوچوں میں بھیج دیتے ہیں، وہ اعلان لگاتے ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف، اپنی مغفرت کراؤ، اللہ سے مانگو، معافی مانگو، آپ نے جو غلطی کوتاہیاں کی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، جب عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، بَاهَا بِهِمْ مَلَائِکَۃُ، تو ملائکہ آپس میں رشک کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، گلی کوچوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندوں نے میرے لیے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھا ہے، میری رضا کے لیے بیویوں سے دور رہے ہیں، آپ گواہ رہنا آج میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ملائکتی، اے فرشتوں، فیقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارجعوا، یعنی تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ آپ بخشے بخشائے واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کی ادا کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کے مانگنے کی ادا کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثم یخرجون ثم خرجوا ویخشون الی الدعاء، کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نکلتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھکاری ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرماتے ہیں یا ملائکتی عبادی یا عبیدی و ایمانی قضوا فریضتی علیہم، کہ میرے بندوں اور میرے بندیوں نے جو کچھ میں نے ان کے اوپر فرض کیا تھا اس تمام کو پورا کر دیا ہے، لہذا میرے اوپر ضروری ہے کہ میں بھی ان کو معاف کر دوں، لأجیبنہم، میں ضرور بھی ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ دن قبولیت کا دن ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنی تمام گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے اوپر صادق آ سکے کہ جس طرح انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح وہ عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ عید کی فضیلت ہے۔ عید کے احکام کیا ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحْكَامُهَا مِنْهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالصَّلَاةِ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی تاکید کی،
نماز کی تاکید کی۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہا التکبیر فی اثناء الخطبۃ، کہ خطبے کے درمیان زیادہ تکبیروں کا کہنا یہ بھی اس دن ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہا الصلاۃ والخطبۃ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے، حالانکہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر سخت مجبوری کے مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا نہیں کی، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عیدگاہ جاتے تھے۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام میں سے یہ فرمایا منہا صیام 6 ایام من شوال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ عید کے احکام میں سے یہ بھی ہے، شوال کے مہینے کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ شوال کی 6 روزے رکھنا، اور یہ نفلی روزے ایسے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے کہ اس نے ایک لمبے زمانے تک روزے رکھے، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ تو یہ عید الفطر کے احکام ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، عید الفطر کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا پیغام عید الفطر کا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور ہم نے جو عبادات کی ہیں ان میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا ہمیں احساس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس بات سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دوم ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کے جو جس راستے سے گزر جائے 40 دن تک شیطان نہیں آتا، وہ عمر کی جو رائے دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق قرآن کریم میں فیصلہ اتارتے ہیں۔ وہ حضرت عمر جو خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، عید کے دن لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ لوگ عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں، پیارے خلیفہ ہیں، آپ کو کیا ہوا کہ یہ دن جو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ اس دن کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، کہ جس طرح یہ عید کا دن ہے، جس طرح یہ خوشی کا دن ہے، اسی طرح یہ وعید کا بھی دن ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے اعمال کیے ہیں وہ قبول نہ ہوئے ہوں۔ جس کے اعمال قبول ہوں گے، جس کی عبادتیں قبول ہوں گی، اس کے لیے عید کا دن ہوگا، اور جس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، جس کے اعمال اللہ کو پسند نہیں آئیں گے، اس کے لیے وعید کا دن ہوگا۔ تو وہ صحابی کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اعلان ہو چکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی، جن کے بارے میں کہا گیا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ مفلحون ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو ہمارے سامنے ایک نمونہ دکھلایا ہے کہ ان کو اپنے اعمال کی کتنی فکر ہو رہی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارے اعمال اس حیثیت کے اعمال نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گناہ بہت حد تک پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان سے زیادہ احساس ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا دن ہے، تو اس دن
کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ دوسرا پیغام اس دن کا یہ ہے کہ اجتماع کا دن ہے، یہ اخوت و ہمدردی اور ایثار و ہمدردی کا دن ہے، اسی طرح اتحاد و اتفاق کا دن ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں ائمہ میں سب سے افضل شمار کیے جاتے ہیں، آپ کی سخاوت کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن آپ نے اپنے محلے میں رہنے والے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ان سب کے نام ایک لسٹ میں لکھ رکھے تھے اور ان کا مکمل پتہ لکھ رکھا تھا۔ کسی کو ہر مہینے، کسی کو ہر ہفتے، کسی کو ہر دن وہ راشن پہنچایا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر وہ عید کے دن اپنے گھر سے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک ان تمام یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے وہ کپڑے نہ سلا دے، سب کے گھر راشن نہ پہنچا دے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ہمارے اکابرین بیواؤں، یتیموں کی خدمت کرتے رہے ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت امام شافعی چار بڑے ائمہ سے ایک بڑے امام ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بیوی نے کہا کہ کچھ ادھار لے کے آئے، عید کا دن ہے میرے بھائیوں، ان کو 70 دینار ملتے ہیں، راستے میں کوئی سوال کر لیتا ہے تو آدھے دینار وہاں اس کو دے دیتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ایک سائل دروازے پر آ کر آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، باقی دینار اس کو لیتے ہیں اور عید کا دن بھی وہ فاقے سے گزارتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مشہور خلیفہ ہیں جن کی خلافت کا واقعہ یہ ہے، انصاف کا یہ عالم ہے، وہ اپنے اندر اور اپنے سماج کے اندر، امت مسلمہ کے اندر عدل کو اس طرح قائم کر چکے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا، کوئی ایسا غریب نہیں تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک ہاتھ سے بکری اور بھیڑیا دونوں پانی پی لیا کرتے تھے، کیونکہ جب حکومت انصاف کرتی ہے تو انسانوں پر بھی اثر پڑتا ہے، جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز عید کے دن ان کی بیوی نے شکایت کی، ان کی بچیوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، سب لوگ اچھے کپڑے پہنیں گے، آپ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت کے بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، شرم آئے گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، کیونکہ وہ حکومت کا مال نہیں لیتے تھے، تو انہوں نے ایک پرچی لکھی اور وہ پرچی جو خزانے کا مالک تھا، جس کو ذمہ دار بنا رکھا تھا، بیت المال پر جو مامور تھا، اس کے نام لکھی کہ میرے آنے والے مہینے کی پیش کی تنخواہ، جو آنے والا مہینہ ہے اس کا وظیفہ مجھے پہلے ہی دے دیا جائے۔ تو اس غلام نے، اس خادم نے جو بیت المال پر انہوں نے متعین کیا تھا، اس پرچی کے دوسرے سرے پر لکھ دیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو کیا خبر کہ آپ آئندہ مہینے باقی رہیں گے یا نہیں، آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز اچھا لباس پہنائیں گے۔ تو ہمیں واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس دن کو ایثار و ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے سے گزارے، اتحاد و اتفاق سے گزارے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔